ہمارے محترم ارشد قادری اتاری صاحب عربین ولاز سے تشریف لائے، اور ہمارے محترم شبیر قادری اتاری اور ان کے ساتھی کورنگی سے تشریف لائے۔ آمین۔ تمام برادران اسلام اور دختران اسلام سب کی توجہ کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ جو بات بھی یہاں کہی جائے اس کو نوٹ کریں، لکھیں، اور میں ہمیشہ یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ جب بھی کسی عالم دین کی تقریر جمعے کو بھی سنیں تو اس کی بھی ایک ڈائری بنا لیں۔ ایک سال میں 52 جمعے آتے ہیں، تو 52 تقریروں کے علمی نکات اگر آپ لکھ لیں تو بہت ساری چیزیں آپ کو معلوم ہو جائیں گی، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ مہینوں کی مناسبت سے بھی کبھی گفتگو ہوتی ہے، تو شعبان آئے گا تو آپ کو اس کے معاملات معلوم ہے، رجب آئے گا تو پتہ ہے نا، قربانی کا زمانہ آئے گا تو آپ کو معلوم ہے۔ تو خواتین کو بھی چاہیے کہ آج کے اس کورس کے حوالے سے وہ نوٹنگ وغیرہ رکھیں، جن کی اٹینڈنس زیادہ ہوگی انشاءاللہ تعالی، اور جو ٹیسٹ میں بھی کامیاب ہوں گے، اور جن لوگوں نے کئی پیراگراف لیکچر کے نوٹ کیے ہوئے ہوں گے تو ان کے لیے اسپیشل خصوصی انعام کے لیے ہماری کوشش ہے کہ ان کو دیا جائے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو، اور آئندہ بھی پھر وہ اس قسم کے جس میں اصلاح کا پہلو بھی ہے، جس میں معلومات کا ایک خزانہ موجود ہے، تو ایسے کورس میں وہ لوگ بھی شامل ہو سکیں۔ ہم نے گزشتہ روز پوری کوشش کی تھی کہ بشارات انبیاء کرام کا مضمون جو ہے وہ مکمل کریں، اور حضور علیہ الصلوۃ کی ولادت باسعادت پر بھی کلام کر لیں، لیکن بشارات کا ہی موضوع مکمل ہو سکا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہم نے حضور علیہ السلام کا چرچا کرنے کا انبیاء کا جو انداز تھا وہ آپ کے سامنے عرض کیا ہے، اس کو اس وقت دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری آپ کے اجداد کریم کو معلوم تھا، سب کو پتہ تھا، سب خوابوں میں دیکھتے رہتے تھے، سب نیکوکار لوگ تھے، اور سبھی اللہ تبارک و تعالی کا ذکر لوگ تھے۔ زمانے نے جب رنگ بدلا تو پوری دنیا اس رنگ میں رنگی گئی، لیکن میرے سرکار علیہ السلام کے آبا و اجداد کبھی بھی فتنے اور فساد کے رنگ میں نہیں رنگے گئے، بالکل پاک و صاف رہے۔ تمام خواتین بھی حضور علیہ السلام کی جتنی دادیاں، حضور علیہ السلام کی جتنی نانیاں، حضور علیہ السلام کے جتنے نانا، حضور علیہ السلام کے جتنے بھی دادا، سب کے سب جو ہے پاک اور صاف رہے۔ کبھی بھی نہ بت پرستی، نہ کسی ظلم، نہ فتنہ، نہ فساد، نہ کسی کا حق مارنا، کوئی بھی ایسا عیب ان کے نام اور نسب و حسب میں شامل نہیں رہا۔ تو اس لیے وہ لوگ پاکیزہ خواب بھی دیکھا کرتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کا انہیں معلوم تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آئیں گے یہ سب ان کو پتہ تھا، اور ان کی اکثریت جو ہے وہ مکۃ المکرمہ میں آباد تھی، اور میں نے عرض کر دیا تھا کہ بنو جرہم وہاں یہ قبیلہ آباد ہو گیا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے 1000 سال قبل یمن کا ایک بادشاہ طبہ اسد الحمیری آپ کی محبت میں مکہ آیا، پھر مدینہ چلا گیا کہ مدینہ کا موسم جو ہے مکہ کے مقابلے میں کچھ بہتر اسے معلوم ہوا۔ مدینۃ المنورہ والے پریشان ہو گئے کہ ایک یمن کا بادشاہ یہاں کیا لینے آیا ہے، کیا ہمارا یہ شہر اپنے قلم رو میں داخل کرے گا، اس پہ قبضہ کرے گا؟ تو بڑے پریشان ہوئے۔ اس اعتبار سے اسے جب معلوم ہوا تو طبہ اسد الحمیری نے
لوگوں کو بتانے کے لیے بینر بنوائے، اور بینر بنا کر کے اس نے اپنے وزراء اور اپنے اولاد اور اپنے علماء کو لے کر کے پورے مدینے میں ایک گشت کیا۔ بینر پہ لکھا تھا کہ آپ لوگ میرا مقصد جاننا چاہتے ہیں کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں، تو آپ لوگوں کو میں زحمت دوں گا کہ میرے گھر آ جائیں۔ میں نے آپ لوگوں کے استقبالیے کے لیے، آپ لوگوں کے ریسیپشن کے لیے اپنا دسترخوان بچھایا ہے، تو میرے گھر آ کر کے اگر آپ دعوت قبول کرتے ہیں تو بہت اچھا۔ لوگ آ گئے۔ جب لوگ آ گئے تو اس نے کہا دیکھیے یہ میرے علماء ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ اللہ کے آخری رسول تشریف لائیں گے، مکہ میں آئیں گے، مدینہ ہجرت کر کے یہاں بھی ٹھہریں گے، تو میں یہاں آ گیا ہوں کہ ان سے میں ملاقات کروں گا، اور ہمیشہ آج کے دن اسی طریقے سے ہر سال اس دعوت کی تجدید ہوتی رہے گی۔ وہ سب کے سب کہنے لگے ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اس نے کہا دیکھیں میں نے سلطنت چھوڑ دی ہے، اب میں بادشاہ نہیں ہوں، آپ کی طرح عام آدمی ہوں، اور یہیں پر رہوں گا، یہاں تک کہ اس کا مرنے کا وقت آ گیا۔ تو اس نے اپنے بڑے بیٹے کو وصیت کی اور اپنا ایمان نامہ لکھ کر کے ان کے حوالے کر دیا۔ پھر اس کے بڑے بیٹے نے وہی عمل کیا، لوگوں کو دعوت دیتا رہا ہمیشہ۔ پھر اس کے انتقال کا وقت آ گیا تو اس کے بڑے بیٹے کی اولاد نرینہ نہیں تھی، یعنی بادشاہ کا کوئی پوتا نہیں تھا۔ تو بیٹے نے یہ کیا کہ علماء کی جماعت میں جو سب سے بڑا عالم تھا، اس عالم کو وہ وصیت نامہ لکھ دے حوالے کر دیا۔ اس عالم کی اولاد میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو وہاں تک وہ وصیت نامہ پہنچا، اور ہر سال 1000 برس میں ہر سال اس بات کی تجدید ہوتی تھی کہ بھئی اللہ کے آخری رسول یہاں تشریف لائیں گے، اور یہ وہ اہتمام کرتے تھے۔ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ جب سرکار تشریف نہیں لائے تھے تو ہر سال ان کے آنے کا چرچا ہوتا تھا، تو جب تشریف لے آئے تو اب کتنا چرچا ہونا چاہیے، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ بہرحال تو پیارے آقا علیہ السلام کے اجداد کریم کو بھی معلوم تھا، اور اسی وجہ سے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور علیہ السلام کی کوئی 24ویں پشت میں ہیں، دادا بہت پیچھے۔ تو جب کعبہ معظمہ کی دیواریں گر گئیں اور نئے سرے سے اس کو بنانے کا موقع آیا تو پہلے چھت نہیں تھی، چنانچہ انہوں نے کہا کہ میں اس کی چھت بھی لگاؤں گا۔ رومن ایمپائر کا ایک جہاز جدہ کے ساحل پر اسکریپ ہو گیا، اس کے تختے آکشن ہوئے۔ دنیا کی سب سے اچھی لکڑی ساگوان کی لکڑی ہوتی ہے، بعض لوگ برما ٹک کہتے ہیں، لیکن برما ٹک کو بھی دیمک لگ جاتی ہے، ساگوان کو نہیں لگتی۔ تو ساگوان لکڑی کے تختے جو ہے وہ حضرت خزیمہ لے کر کے آئے اور کعبے کی چھت پہ لگائے، اور وہ انہوں نے جب لگائے تو اندازے سے لائے تھے، تو چھت پوری نہیں ہو سکی، یہ سمجھے یہ دیوار ہے اور یہاں تک تختے لگ گئے، اتنی جگہ خالی رہ گئی۔ تو باقی لوگوں نے کہا اب کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا پریشان نہیں ہو، میں اس کا حل نکالتا ہوں۔ یہ بھی دیکھیے کہ جو اجداد کریم رہے حضور علیہ السلام کے، وہ سب کے سب عقل میں، شعور میں اپنے زمانے میں سب سے اعلیٰ درجے پہ رہے۔ ان کا تدبر، ان کا تفکر بہت اعلیٰ درجے پہ رہا۔ وہ ہمیشہ کوئی پریشانی ہوتی تو انتہائی مدبرانہ، مفکرانہ اور بہت ہی ناصحانہ مقالہ بیان کرتے تھے، تو لوگ اس کو سن کر کے اسی کے مطابق عمل کرتے تھے۔ اب سب پریشان تھے کہ لکڑی ختم ہو گئی، اتنی جگہ خالی ہے تو کیا کریں؟ انہوں نے کہا دیوار کو قریب کر دو۔ اب دیوار قریب کر دی، چھت مکمل ہو گئی۔ جو جگہ بچ گئی انہوں نے کہا اس کا کیا کرنا؟ کہنے لگے یہاں پلنتھ بناتے ہیں، اس کو حتیم کہتے ہیں، چنانچہ اس کو حتیم بنا دیا گیا۔ لوگوں نے ان سے حکمت پوچھی تھی
تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ دیکھو آنے والے وقت میں جب میری نسل سے اللہ کے آخری رسول تشریف لائیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسا اعلان کیا ہے اللہ کے حکم سے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اے لوگو اللہ کے گھر کا حج کیا کرو اگر تم آنے کی استطاعت رکھتے ہو۔ تو یہ اعلان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قیامت تک نسل در نسل پہنچا دیا گیا تھا، اور جن جن لوگوں نے اس کے جواب میں لبیک کہا، کسی نے ایک مرتبہ کہا تو ایک بار حج کرے گا، اور جس نے کئی مرتبہ لبیک کہا تو پھر وہ کئی مرتبہ جائے گا۔ تو حضرت خزیمہ نے کہا کہ لوگ آئیں گے اس کے حج کے لیے، ان میں تفاوت ہوگا، یعنی درجہ بندی ہوگی، کوئی چھوٹا ہوگا کوئی بڑا ہوگا۔ تو جو کعبے کا متولی ہوگا بڑے کے لیے دروازہ کھول دے گا تو بڑا اندر چلا جائے گا، اب جو چھوٹا آدمی ہے وہ حسرت سے اپنی ہتھیلی ملتا رہ جائے گا کہ ہائے افسوس میں اندر نہیں گیا۔ لیکن اس حتیم سے یہ فائدہ ہوگا کہ غریب آدمی اور چھوٹا آدمی یہاں نماز پڑھے گا، اور بڑا آدمی اندر سے جب فخر کے ساتھ نکلے گا تو وہ چھوٹا آدمی بھی سینہ ٹھوک کر کے کہے گا کہ میں بھی کعبے سے آیا ہوں۔ تو بڑے اور چھوٹے کا فرق مٹ جائے گا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جو شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو سرکار اور اللہ کا جو دربار، اس میں سب جب پہنچتے ہیں تو وہاں کوئی درجہ بندی نہیں ہوتی، کوئی کلاس نہیں ہوتی کہ یہ اپر کلاس ہے، یہ بزنس کلاس ہے، یہ اکانومی کلاس ہے، کوئی بات نہیں، ہر فرق مٹ جاتا ہے۔ تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ وہ جانتے تھے کہ میری نسل سے اللہ کے آخری رسول تشریف لائیں گے، اور اسی لیے انہوں نے کئی اہتمام کیے۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ورنہ پھر وقت نہیں بچے گا۔ 2 دروازے رکھے تھے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے، انہوں نے رکن یمانی کے پاس والا دروازہ ختم کر دیا، ادھر کا دروازہ رکھا تاکہ کعبے کا ایلیویشن بن جائے، ٹھیک ہے نا، جیسے مسجد کا ایک ایلیویشن ہے، مین گیٹ ہے اور 2 سائیڈ میں گیٹ ہے، تو اہمیت ایلیویشن گیٹ کی ہوتی ہے۔ اگر پیچھے بھی ایک گیٹ بنا دیا جائے جیسے بعض مکانوں میں ہوتا ہے تو وہ مکان کا عقبی حصہ کہلاتا ہے۔ تو اب یہ سمجھنا مشکل تھا کہ عقبی کون سا ہے اور مین کون سا ہے، دونوں دروازے یکساں سائز کے تھے، تو انہوں نے پیچھے کا دروازہ بند کر دیا، صرف فرنٹ کا رکھا، اور اس سے فائدہ کیا ہوا اب دیکھیے آپ، کعبے کو بھی پتہ چل گیا کہ فرنٹ کیا ہے، ورنہ پیچھے کا ہوتا تو وہ پریشان ہو جاتا کعبہ بھی۔ جب حضور علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی تو یہ کعبہ فرنٹ کے دروازے کی جانب سے سجدے میں گرا، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے در و دیوار انتظار کر رہے تھے جس اللہ کے آخری رسول کی تشریف آوری کے، تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور اس نے تعظیم دی، اور یہ فرنٹ کا دروازہ اور حضور علیہ السلام کا کاشان اقدس، یہ دونوں بالکل آمنے سامنے ہیں، بس ان کے درمیان جو ہے 2.5 فرلانگ کا فاصلہ ہے، 2.5 فرلانگ، بس اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ سمجھیں کہ حضرت خزیمہ نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا ہے۔ اور اس طرح حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ یہ 12ویں پشت میں ہیں، اور ان کو بھی معلوم ہے کہ آخری رسول میری نسل سے آئیں گے۔ تو جب یہ طواف کے لیے جاتے تھے تو ان کے سروائیکل اسپائن یعنی گدی سے آواز آتی تھی سبحان اللہ، تو پھر یہ منہ سے بولتے تھے سبحان اللہ، پھر آواز آتی تھی وَبِحَمْدِهِ، تو پھر یہ منہ سے کہتے تھے وَبِحَمْدِهِ، سبحان اللہ العظیم، پھر یہ منہ سے کہتے تھے سبحان اللہ العظیم۔ تو تمام لوگ کہتے تھے کہ بھئی کعب تم پر کوئی بھوت یا چڑیل چڑھ گئی ہے، اپنا علاج کراؤ، تمہارے جسم سے 2 آوازیں آتی ہیں۔ تو وہ مسکرا کر کہتے تھے تمہیں کیا معلوم،
اللہ کا آخری رسول میری پشت میں بولتا ہے، وہ پہلے بولتا ہے اور وہ مجھے بتاتا ہے کہ طواف میں کیا پڑھنا ہے، تو پھر میں طواف میں وہی پڑھتا ہوں۔ دیکھیے یہ ہے پیارے آقا علیہ السلام کی تشریف آوری سے قبل تو آپ کا چرچا ہو رہا ہے۔ ابھی نبی اور رسول کا زمانہ نہیں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ اٹھا لیے گئے ہیں، لیکن اتنے 650 برس چرچا حضور علیہ السلام کا باقی رہا، یہاں تک کہ پھر پیارے آقا علیہ السلام ربیع الاول شریف میں اکثریت کی رائے یہی کہ 12 ربیع الاول کو پیر کا دن اسی کی صبح صادق میں تشریف لائے، صبح صادق میں۔ اور یہ بات آپ کو عرض کروں میں، آپ لوگ یعنی عقیدت مند ہیں آپ تو مانیں گے، لیکن بعض لوگ اس کو شاید کہانی سمجھیں کہ باقاعدہ دن اور رات یہ دونوں حضور علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کے شکم مبارکہ میں جب تشریف لے آئے تھے تو انہوں نے تقریباً 6 ہفتے تک ایک دوسرے سے مناظرہ کیا ہے، دن نے اور رات نے، اور مناجات کی اللہ سے۔ رات نے کہا کہ آخری رسول رات میں آنے چاہیے، دن نے کہا نہیں دن میں آنے چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایسا کرو دونوں کو فضیلت مل جائے، تو انہوں نے کہا کہ مغرب کے وقت آ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مغرب میں، جب دن کا اجالا رات کے اندھیرے میں چھپ رہا ہو، میں اس وقت اپنے نور والے نبی کو بھیجوں گا؟ غلط فہمی ہے تمہاری، میں صبح کے اجالے میں بھیجوں گا۔ صبح کا اجالا زیادہ بہتر ہے کہ صبح صادق کا وقت اور رات کا اندھیرا وہ چھپ رہا ہے اور صبح کا نور جو ہے وہ طلوع ہو رہا ہے، تو اس وقت بھی دن اور رات مل رہے ہیں صبح صادق میں۔ تو ایسے موقع پر پیارے آقا علیہ السلام وہ تشریف لائے، اور حضرت سیدتنا آمنہ صادقہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جو کچھ بیان فرمایا آپ نے علماء سے سنا، یعنی کیسا نور ظاہر ہوا، قیصر روم کا محل ملک شام دمشق میں وہ دیکھا گیا، کسریٰ بادشاہ ایران فارس میں اس کے کنگرے جو محل کے اوپر بنے تھے خوبصورت وہ گر گئے، ہے نا، بحیرہ ساوا جو ہے وہ خشک ہو گیا، اور مجوسیوں کی جو آگ تھی، جو وہ آگ کی پوجا کرتے تھے، وہ آگ بجھ گئی۔ یہ سارے معاملات جو ہیں خاص ایسے موقع پر کہ پیارے آقا علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں تو یہ معاملات ہوتے رہے، اور یہاں تک کہ حضرت آمنہ صادقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اجنبی عورتیں ہر مرتبہ آتی رہیں، پہلے مہینے میں بھی آئیں، دوسرے مہینے میں بھی آئیں۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں حوا ہوں۔ اب بتائیے حضرت حوا سلام اللہ تعالیٰ علیہا وہ آ گئیں، حضرت ہاجرہ آ گئیں، حضرت سارہ آ گئیں، حضرت آسیہ آ گئیں، حضرت مریم آ گئیں، ہے نا، حضرت صفورہ آ گئیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ، تو ان سب کی آمد کا ایک سلسلہ جاری رہا۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ جیسے عام طور پر ولادت ہونے والی ہو تو خواتین کے جسم سے پتہ چلتا ہے، انہوں نے کہا میرے جسم سے کسی کو بھی نہیں پتہ چلا کہ میرے یہاں ولادت ہونے والی ہے، بس میں نے اپنی نندوں کو بتایا تھا۔ تو میں نے حضرت جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی بیٹیاں تھیں، تو حضرت صفیہ، حضرت امیمہ، عاتقہ وغیرہ، حضرت عروی، ان کو بتایا۔ تو اس طریقے سے انہوں نے اپنی نندوں کو بتایا، تو انہوں نے بھی حیرانی ظاہر کی کہ مطلب کچھ آثار تو نظر نہیں آتے ولادت کے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا ہے نا، یہ بڑا پردہ رکھا، آپ ذرا غور فرمائیں۔ تو حضرت آمنہ صادقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب
ولادت ہو گئی تو اس کے بعد کسی خاتون نے کہا کہ اے آمنہ میں تیرے بچے کے سرما لگا دوں؟ اس وقت تک حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ میرے بچے نے آنکھ نہیں کھولی تھی، تو جب وہ آگے بڑھی سرما لگانے کے لیے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آنکھ کھول دی۔ وہ خاتون ٹھٹک کر کے رک گئیں، کہنے لگی آمنہ تیرے بچے کے تو سرما لگا ہوا ہے۔ تو حضرت آمنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آراستہ کر کے دنیا میں بھیجا ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پلنگ پر ہوئی، دنیا میں تشریف لائے پلنگ پر اپنی والدہ کے آغوش میں، اور پھر پلنگ سے ایک نوزائیدہ بچہ نیچے اترا۔ ذرا غور فرمائیے آپ، تو آپ کی پھوپھی اور حضرت آمنہ کی نند حضرت صفیہ بنت عبد المطلب وہ حیران ہو گئی، تو باقاعدہ جیسے سجدہ کرتے ہیں، ایک نوزائیدہ بچہ کبھی ایسے ٹھہر نہیں سکتا کہ دونوں ہتھیلیاں لگائے، دونوں گھٹنے ٹکائے، ہے نا، اور پھر پنجے موڑے، اور پھر چہرہ، حضور نے فرمایا 7 ہڈیوں پر سجدہ ہوگا، تو حضور نے پہلا سجدہ بھی 7 ہڈیوں پر کیا، اور پھر کچھ بولا بھی تو انہوں نے کان لگا دیے قریب، تو آپ فرما رہے تھے کہ رب حبلی امتی، رب اغفر امتی نہیں فرمایا، جس کا مطلب ہے اے رب میری امت کی مغفرت فرما، بلکہ یہ فرمایا رب حبلی امتی، میری امت کو میرے حوالے کر دینا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ کیا، اور پھر حضرت صفیہ کہتی ہیں کہ میں نے گود میں اٹھا لیا، اور پھر یہ دیکھا کہ آپ کو، یعنی آپ مختون پیدا ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ بہرحال یہ سارے معاملات ولادت کے بڑے عجائب و غرائب میں سے ہیں، میں صرف 1-2 ضروری باتیں عرض کرتا ہوں اور پھر آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت جبرائیل کی آواز آئی کہ میکائیل رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے جاؤ اور سارے دنیا بھر کے گزرے ہوئے اور موجودہ اور آنے والے انسانوں سے ان کا وزن کرواؤ، ان کے برابر۔ اور پھر وہ تھوڑی دیر میں آ بھی گئے، ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، فرشتے۔ تو حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ میرا بچہ میرے پاس سے غائب ہو گیا، پھر کچھ دیر کے بعد لایا گیا، تو حضرت جبرائیل کی آواز آئی کہ میکائیل وزن کرا لیا؟ کرا لیا۔ کیا نتیجہ نکلا؟ کہا دنیا کے سارے انسانوں سے زیادہ وزنی بچہ ہے یہ، سارے انسانوں سے زیادہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں یہ کمال تھا نا، جبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ جس کو بارے 2 عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازوؤں کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ پوری دنیا کا بار اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم نبی محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم پہ رکھا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب روانہ ہو رہے تھے، دیکھیے حلیمہ سعدیہ لے کے جا رہی تھی دودھ پلانے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ میں یہاں آ گئی ہوں مکہ میں، تو بیت اللہ شریف کا ایک طواف کر لوں۔ تو حجر اسود کے پاس آئیں بوسہ دینے کے لیے، تو ایک دم سے گھبرا گئی، کیونکہ حجر اسود اپنے مقام سے باہر نکلا۔ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجمع الزوائد فی منبع الفوائد میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خرج الحجر من مقامہ، کہ حجر اپنے مقام سے باہر نکلا اور حلیمہ سعدیہ کی طرف بڑھا۔ حلیمہ سعدیہ ڈر گئیں، تو ان کی گود میں موجود سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک کا بوسہ لیا اور پھر واپس چلا گیا۔ بتائیے، فضا میں معلق ہو کر کے آیا، بوسہ لیا اور پھر واپس چلا گیا۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں سمجھ گئی کہ یہ بچہ جو ہے یہ غیر معمولی بچہ ہے، اور پھر میں نے طواف کیا اور پھر میں لے کر کے چلی، اور آپ کی وجہ سے یہ برکتیں ہوئیں کہ میری سواری جو بہت کمزور اور لاغر تھی وہ بہت موٹی اور تگڑی ہو گئی۔ جب میں اپنے گھر پہنچی تو میرے گھر میں بکریاں جتنی بھی تھیں وہ ضرورت سے زیادہ دودھ دینے لگیں، اور پھر جب کبھی
میں بچے کو لے کر اڑوس پڑوس میں جاتی تو وہاں گھر روشن ہو جاتے اور ان کے گھر کی بکریاں بھی زیادہ دودھ دینے لگتی. تو بہت ہی زیادہ کمالات پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری کے نتیجے میں ظاہر ہوئے. یہ سارے معجزات ہیں، یہ معجزات ہیں. اور پھر فرماتی ہیں کہ میں کمرے میں آپ کو جو ہے جب یعنی دودھ پلاتی تو آپ بڑے اطمینان سے دودھ پیتے. جب کبھی میں چاندنی رات میں صحن میں آ کر کے پلاتی تو آپ دودھ نہیں لیتے بلکہ مچل جاتے. جس سے میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ ان کو میرا پردہ بھی عزیز ہے. رضائی ماں ہے نا، تو صحن میں کھلی چھت کے نیچے دودھ پلانا تو اس میں سینہ کھل جائے گا. تو ان کو میرا پردہ بھی عزیز ہے. میں کمرے میں پلاتی تھی تو پی لیا کرتے تھے اور ہمیشہ ایک ہی جانب سے پیتے تھے اور اپنے دوسرے رضائی بھائی کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے. اور جب میں صحن میں لٹاتی تھی تو آپ لیٹتے تھے اور چاند سے باقاعدہ حضرت علیمہ سعدیہ گواہی دیتی ہیں، قسم کھا کر کہتی ہیں کہ رب کعبہ کی قسم میں نے اللہ کے رسول کو چاند سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے. چاند سے باتیں کرتے اور وہ ایسے اشارہ کرتے چاند ادھر چلا جاتا، ادھر اشارہ کرتے چاند ادھر چلا جاتا. تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ معجزات، اللہ اکبر. اور جب حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کبھی اپنے رضائی بھائی کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو لے کر کے جاتی اور باغیچے میں، تو وہاں باغیچے میں ایک شیر اور شیرنی کا جوڑا آ کر زیارت کیا کرتا تھا. ایک مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف نہیں لے گئے تو وہ شیر اور شیرنی دو طرف سے آئے اور بکریوں کو یرغمال بنا لیا. اور انہوں نے کہا جب تک تمہارے یہاں سے جو بچہ آتا تھا نا وہ آئے گا نہیں، ہم یہ بکریاں چھوڑیں گے نہیں. اللہ اکبر. یعنی سب جانوروں کو بھی پتہ تھا. امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مواہب اللدنیہ شریف کی شرح میں لکھا ہے کہ نطقت کل دابۃ فی الارض، کہ زمین کے ہر جانور نے ایک دوسرے کو خوشخبری سنائی کہ اللہ کے آخری رسول تشریف لاتے ہیں، سب نے. اور اس میں یعنی بشارت کا مستضاد یہ ہے کہ بکری نے شیر کو جا کر کہا کہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں. شیر نے کہا کہ ہاں مجھے پتہ ہے. دیکھ جملے پہ غور کیجئے گا. شیر نے کہا مجھے پتہ ہے کہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں، جبھی تو میں تجھ پہ حملہ نہیں کر رہا، کیونکہ آج وہ آ رہے ہیں، سلامتی والے رسول ہیں نا، آج کوئی کسی پہ حملہ نہیں کرے گا. اللہ اکبر. اسی لیے ہر گھر میں لڑکا پیدا ہوا، کیونکہ قریش میں لڑکی پیدا ہونے پہ تو ماتم کیا جاتا تھا. تو اللہ کو یہ گوارا ہی نہیں تھا کہ میرے محبوب تشریف لائیں اور لوگ غم کریں اور ماتم کریں. تو اس اعتبار سے خوشیاں منائی گئیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ربیع الاول شریف کے مہینے میں خوشیاں ہی منایا کریں. ایک دوسرے سے جھگڑا لڑائی یہ نہیں ہونا چاہیے. بہرحال تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑا پیارا خوبصورت بچپن گزارا. اور بچپن میں آپ نے ایک تو اپنے چچا حضرت حمزہ سے دوستی کی اور دوسرے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوستی کی. اور ان دونوں کی دوستی بڑی پاکیزہ دوستی تھی، اس میں کوئی تیسرا شریک بھی نہیں ہوا. ایسی دوستی یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب کبھی حضرت ابوبکر کے گھر جائیں، ابوبکر ہیں نہیں ہیں، تو جب یہ جواب آئے کہ نہیں ہیں تو آپ پوچھتے نہیں تھے کہ وہ کہاں گئے، نہیں پوچھتے تھے. آپ صرف اپنے سینے کی طرف نظر کرتے تھے تو پورا مکہ کا نقشہ سامنے آ جاتا تھا، ہے نا. بتاؤ اب گوگل تو آج آیا ہے تو یہ کیسے ہے نا، یعنی لوکیٹ کیسے کر لیتے تھے بھائی. تو یہ اللہ کا فضل تھا. تو وہاں جا کر کے حضرت ابوبکر سے ملاقات کر لیتے جہاں وہ موجود ہیں. اور حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ میں نے بھی کبھی گھر والوں کو تکلیف نہیں دی. میں نے یہ نہیں کہا کہ محمد کہاں گئے ہیں. میں فضا میں سونگتا تھا اور ان کی خوشبو مجھے مل جاتی تھی
اور پھر میں وہاں پہنچ جاتا تھا، ہے نا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مہک، جس میں اقدس کی خوشبو وہ محسوس کی جاتی تھی، اور اسی پر حضرت ابو بکر چلا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کے واقعے میں ایک بات بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اکیلے ہوں یا کسی کے ساتھ ہوں تو آپ زیر لب اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے، یعنی لب کشا ہو کر اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ اور جب آپ 6 برس میں 1-2 ماہ کم تھے تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آ کر کے آپ کو چھوڑ دیا تھا والدہ کے پاس، اور آپ اپنی والدہ کے ساتھ مدینۃ المنورہ گئے تھے، کیونکہ مدینۃ المنورہ میں جہاں آج مسجد غمامہ واقع ہے تو باب السلام اور مسجد غمامہ کے درمیان میں تقریباً 6 نمبر گیٹ کے پاس آؤٹر باؤنڈری کا 6 نمبر وہاں ایک مکان تھا۔ اس مکان میں آپ کے والد جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ وہاں آرام فرما رہے تھے، ان کی قبر انور تھی۔ بعد میں حضرت عکاشہ اور حضرت سنان وغیرہ ان کو بھی وہاں دفن کر دیا گیا تھا۔ تو حضرت آمنہ آپ کو لے کر گئیں، آپ کی اپنا میکہ بنو خزرج بنو نجار آپ رہیں۔ پھر جب اپنے بیٹے کو والد کی قبر انور پہ کچھ دیر رک کر کے وہاں سے چلی ہیں تو راستے میں تقریباً 200 کلومیٹر کے فاصلے پہ ابوا شریف کے مقام پر ایک چٹان ہے، تو وہاں پڑاؤ کیا تھا، وہیں بیمار ہو گئی، اور وہاں بیمار ہو کر پھر وہیں ان کا انتقال پرملال ہو گیا۔ اب دیکھیے یہ بات بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ددیال سے 200 کلومیٹر دور، ننیال سے 200 کلومیٹر دور، بالکل درمیان میں ہیں۔ نہ ددیال کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے، نہ ننیال کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک خدمت گزار خاتون حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا وہ ساتھ میں ہیں، اور پھر جب حضرت آمنہ کا وصال باکمال ہوا تو انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا رونا نہیں، میں نے تجھے اللہ کے سپرد کیا، اور میں جانتی ہوں کیونکہ تیرے والد کو 100 یہودی علماء قتل کرنے آئے تھے تو وہ قتل نہیں کر سکے تھے، بلکہ وہ 100 کے 100 مار دیے گئے تھے۔ یہ واقعہ بڑا اہم ہے۔ روضۃ الاحباب میں اس واقعے کو محدثین نے نقل کیا ہے کہ جب حضرت وہب کے ساتھ حضرت عبداللہ سفر پہ نکلے تھے تو 100 یہودی علماء نے گھیر لیا سفر تجارت میں، اور سب تلوار لے کر آئے۔ وہ کہتے ہیں تلوار سر پہ مارتے تھے، تلوار ٹوٹ جاتی تھی، اور حملہ کرنے والا اوپر چلا جاتا تھا، اور اوپر سے کوئی اسے پٹخ دیتا تھا، اس کے پرخچے اڑ جاتے تھے۔ کوئی پیٹ میں تلوار مارتا تھا تو تلوار کی نوک پیٹ میں نہیں جاتی تھی، مڑ جاتی تھی، اور پھر اس کو کوئی اوپر لے جا کر نیچے پٹخ دیتا تھا۔ کوئی کندھے پہ تلوار مارے تو اس کی تلوار بھی ٹوٹ جاتی تھی۔ تو 100 علماء یہود کے وہ اس طرح مارے گئے تو حضرت وہب ڈر گئے، کہنے لگے آگے تجارت کا سفر کرنے ہم نہیں جائیں گے، واپس چلو۔ اور واپس آ کر جناب عبد المطلب سے ملے اور کہا کہ ان کی دوستی تھی آپس میں کہ اے عبد المطلب تم اپنے بیٹے کے لیے بہو تلاش کر رہے تھے، میں داماد کی تلاش میں تھا اپنی بیٹی کے لیے، تو لہٰذا ایسا کرتے ہیں میں اپنی بیٹی آمنہ کو اس کے نکاح میں دیتا ہوں۔ جمعۃ المبارک کا دن تھا تو جناب عبد المطلب مسکرائے
تو حضرت وہب نے کہا کہ آپ کو رشتہ قبول ہے؟ کہا ہاں۔ کہا پھر ابھی نکاح ہو جائے؟ کہا نہیں، میں نے خواب میں دیکھ لیا تھا، مجھے خواب میں کسی نے کہا تھا نکاح پیر کے دن ہوگا۔ تو حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ کا نکاح پیر کے دن ہوا۔ اب یہاں پہ وہ بات دیکھیے کہ حضرت وہب نے یہ کہا کہ میں نے یہ دیکھا ہے اے عبد المطلب کہ تمہارے بیٹے کو 100 تلواریں بھی کچھ نہ کر سکیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ میری بیٹی آمنہ جب اس کے ساتھ رہے گی تو وہ محفوظ ہوگی، زمانے کے دست و برد سے محفوظ رہے گی، اس لیے کہ اس کی حفاظت تو کوئی غیبی طاقت کرتی ہے، کوئی غیبی طاقت کرتی ہے۔ تو میں نے اس حوالے سے کیا۔ لوگ عموماً ڈرتے ہیں، دیکھیے کہ یا تو بیٹی کو اگر طلاق ہو جائے تو ڈر لگتا ہے کہ مرد نے طلاق دے دی، یا مرد کہیں نقصان میں چلا گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گیا تو بیٹی بیوہ ہو گئی۔ انہوں نے کہا مجھے کسی بات کا اب غم نہیں ہے، میری بیٹی تمہارے بیٹے کی سنگت میں بہت خوش اور محفوظ رہے گی، کیونکہ جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ غیبی طور پہ کر رہا ہے تو اس کی بیوی کی بھی حفاظت ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ تو انہوں نے کہہ دیا، لیکن اب ذرا غور کیجئے، جناب عبداللہ تو 4 ماہ کے بعد ہی ان کا وصال ہو گیا ہے نا، 4 ماہ یا 6 ماہ اپنی اہلیہ کے ساتھ رہے، پھر ان کا وصال ہو گیا، اور اب والدہ کا بھی وصال ہو رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 6 برس کے ہیں، تو یہ بندہ سوچتا کیا ہے اور ہوتا کیا ہے۔ نانا جان نے کیا سوچا تھا، اب نانا جان کو پتہ بھی نہیں کہ ان کا نواسہ جو ہے وہ بظاہر قسمہ پرسی کے عالم میں بے یار و مددگار ہے، لیکن ماں نے کتنے یقین کے ساتھ کہا تھا کہ بیٹا میں نے تجھے اللہ کے ذمہ کرم پہ چھوڑ دیا، اللہ تیری حفاظت فرمائے گا، تیرے باپ کی بھی حفاظت ہوئی تھی، مجھے معلوم ہے کہ نصرانی اور یہودی تیرے دشمن ہیں اور تیری تلاش میں ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ اللہ حفاظت فرمائے گا۔ یہ کہہ کر ان کا انتقال ہو گیا۔ قبر کھودی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نرم و نازک ہاتھوں سے، 6 برس کے ہیں، والدہ کو قبر میں اتارا، اور پھر اس کے بعد وہاں سے چلے۔ حضرت ام ایمن ساتھ میں، حضرت ام ایمن نے اپنی آغوش میں لے کر اونٹ پر بیٹھ کر مکۃ المکرمہ تک کا باحفاظت اللہ کے فضل و کرم سے یہ سفر کر لیا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا، حضرت ام ایمن ہمیشہ ساتھ رہی، ہمیشہ ساتھ رہی، اور حضرت ام ایمن بھی ان خواتین میں شامل ہیں جیسے حضرت ثویبہ ہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ ہیں، تو حضرت ام ایمن نے بھی دودھ پلایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ساتھ رہی۔ ایک مرتبہ کسی مہم سے واپس آتے ہوئے حضرت ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز لگائی، او کالی ماں کے بیٹے ادھر آؤ۔ تو حضور نے سنا، فرمایا کس نے بولا؟ حضرت ابو ذر آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے کہا کیوں کہا؟ کہا میں نے سچ کہا، بلال بھی کالا ہے، اس کی ماں بھی کالی تھی، تو کالی ماں کا بیٹا کہہ دیا میں نے۔ حضور نے فرمایا یہ طعنہ کہلاتا ہے، کسی کو اس طرح مطعون نہیں کرنا کبھی بھی۔ تمہیں معلوم ہے تمہارا رسول جو ہے ایک گوری ماں آمنہ کا بیٹا ہے اور ایک کالی ماں ام ایمن کا بیٹا ہے۔ غور فرمایا، حضرت ام ایمن کو اپنی ماں قرار دیا ہے کہ یہ میری ماں ہے، تو میں ایک گوری ماں کا بیٹا بھی ہوں اور ایک کالی ماں کا بیٹا بھی ہوں۔ سمجھانا مقصود تھا تاکہ آئندہ کوئی بھی صحابی، کوئی امتی کسی کو اس طرح نہ بلائے، اس طرح جرأت نہ کرے۔ یہ آپ کی سیرت طیبہ کا اہم پہلو ہے
کہ آپ نے عزت دی، آپ نے جس کو تکریم دی اپنے امتیوں کو، تاکہ سب ایک دوسرے کی تکریم کریں، انسانیت کی تکریم، انسانیت کا بھرم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت طیبہ کے واقعات سے قائم ہے۔ اگر سیرت طیبہ کے واقعات نہ ہوں تو یہ بھرم بھی قائم نہ رہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکۃ المکرمہ پہنچ کے اپنے دادا جان جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالی ان کی نگرانی میں رہے۔ 8 برس کے ہوئے تو دادا جان کا بھی انتقال پرملال ہو گیا۔ جنت المعلی شریف میں ان کی تدفین عمل میں آ گئی۔ پھر آپ جناب ابو طالب سے بڑے جناب زبیر بن عبد المطلب تھے تو ان کی نگرانی میں گئے، مگر 6 ماہ رہے، پھر زبیر بن عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ پھر آپ جناب ابو طالب کی نگرانی میں آ گئے اور ان کے گھر میں آپ کا بچپن، لڑکپن اور عہد شباب یہ گزرا۔ پھر یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک پیشکش آئی کہ سفر تجارت کے لیے میرا مال لے کر کے جائیں تو نفع میں سے ایک مناسب آپ کو فائدہ جو ہے اجرت دی جائے گی۔ یہ بات ایک خاتون نے کہی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا سے مشورہ کیا، کہا ٹھیک ہے۔ اور جو چچا آپ کے دوست تھے، کیونکہ 4 سال کا فرق ہے چھوٹائی بڑائی میں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے بھی مشورہ کیا۔ چنانچہ آپ جو ہے اس سفر تجارت پہ گئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اس سفر تجارت میں ساتھ رہے، اور وہ بھی بہت سے حیرت انگیز واقعات راستے بھر دیکھتے رہے۔ ایک سفر آپ نے حضرت جناب ابو طالب کے ساتھ بھی کیا تھا، جس میں وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ بحیرہ راہب جو ہے اس نے بشارت دی تھی کہ ابو طالب تمہارا یہ بھتیجا جو ہے یہ اللہ کا آخری رسول ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس آئے تو تجارت کے بعد آپ نے بڑا معقول منافع جو ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا، اور انہوں نے اس میں سے آپ کو اجرت دی۔ ساتھ میں ان کے غلام اور خادم میسرہ تھے، میسرہ سے پوچھا کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا، ان کا کھانا پینا کیسا، چلنا پھرنا کیسا، وہ سب انہوں نے بتایا۔ تو جب حضرت میسرہ نے وہ سب بتایا، جی 10 سال کی عمر میں جو قید پڑا، ہاں یہ اس میں بعد میں ہم بات کریں گے۔ ہاں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کردار رکھا تھا حضرت میسرہ نے اس کو بیان کیا۔ حضرت خدیجہ 2 شوہروں سے یک کے بعد دیگرے بیوہ ہو چکی تھی، اور ان کے 4 بچے تھے۔ پہلے شوہر سے 2 بچے اور دوسرے شوہر سے 2 بچے۔ انہوں نے کئی لوگوں کی پیشکش کو ٹھکرا دیا تھا، بڑے بڑے لوگوں نے پیشکش کی تھی۔ ابو جہل نے بھی پیشکش کی تھی، ابو لہب نے بھی کہا تھا، اور بھی عقبہ ابی معیط نے بھی کہا تھا کہ مجھ سے نکاح کر لو، انہوں نے منع کیا۔ لیکن یہاں انہوں نے اپنی ایک سہیلی حضرت نفیسہ کو حضرت حمزہ کے پاس بھیجا، یہ پیغام دے کر کہ کیا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ شادی کے لیے آمادہ ہوں گے، میں یہ پیشکش کرنا چاہتی ہوں۔ تو آپ نے یعنی خاتون نے پرپوز کیا۔ حضرت حمزہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، انہوں نے جناب ابو طالب سے مشورہ کیا، اور اس مشورے کے بعد آپ نے حامی بھری، تو پھر یہ نکاح، یہ عقد 25 سال کی عمر تھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی،
ظاہری عمر شریف، اور حضرت خدیجہ کی عمر شریف تھی 40 برس کی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے عقد کے بعد، یہ دیکھیے بڑی اہم بات بتا رہا ہوں، کہ عقد کے بعد چاروں بچوں کو اپنی کفالت میں لیا۔ حالانکہ حضرت خدیجہ نے ان کے لیے الگ مکان کو طے کر دیا تھا، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ علیحدہ مکان کیوں دیا جائے، یہاں ساتھ رہیں گے، اور آپ نے ساتھ رکھا۔ اچھا، انہی کو ساتھ نہیں رکھا، حضرت ام سلمہ سے جب نکاح کیا تھا تو ان کے یتیم بچوں کو اپنے ساتھ رکھا، ٹھیک ہے نا، اور اسی طریقے سے حضرت ام حبیبہ سے جب عقد ہوا ان کے بچوں کو ساتھ رکھا، حضرت جویریہ سے نکاح ہوا ان کے بچوں کو ساتھ رکھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے یہ پہلو بہت کم لوگ سامنے لاتے ہیں کہ آپ نے کتنے بچوں کی پرورش کی ہے، کئی بچوں کی پرورش کی۔ بہرحال تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم کا یہ عقد ہوا۔ جناب ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا، اور ایک اللہ کی حمد و ثنا کا خطبہ حضرت ورقہ بن نوفل نے بھی پڑھا، جو حضرت خدیجہ کے جو تھے چچا تھے۔ اور پھر اس طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک ازدواجی بندھن میں ہو گئے، اور پھر آپ نے اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے اپنی اولادوں کی بہاریں بھی دیکھی۔ سب سے پہلے آپ کے یہاں ایک بیٹا قاسم کی ولادت ہوئی، تو اسی وجہ سے آپ کی کنیت ابو القاسم طے ہو گئی۔ وہ زیادہ عرصے زندہ نہ رہے، ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر اس کے بعد دوسرا ایک بیٹا عبداللہ ہوا، پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ پھر ایک بیٹی حضرت زینب، پھر اس کے بعد دوسری بیٹی حضرت رقیہ، پھر اس کے بعد ایک بیٹا طیب، پھر ایک چوتھا بیٹا طاہر، پھر حضرت ام کلثوم۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر شریف 40 کے قریب آ گئی اتنے عرصے میں۔ اور پھر جب یہ 40 برس کی عمر ہوئی تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، بخاری شریف میں باقاعدہ ابواب کے تحت پہلی حدیث شریف تو انما الاعمال بالنیات ہی ہے، لیکن یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ کیفیہ بدء الوحی، کہ وحی کا آغاز کیسے ہوا۔ تو یہ حدیث شریف جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ آغاز وحی سے قبل میرے دل میں اللہ کی محبت کے پودے نباتات اگنے شروع ہو گئے، اور میری طبیعت میں یہ آیا کہ میں اللہ سے ہم کلام ہو جاؤں، اور ہم کلام ہونے کے لیے میں نے یہ احتیاط برتی کہ اگر میں سر بازار ہم کلام ہوتا، یا یہ کہ کچھ لوگوں کی مجلس میں ہم کلام ہوتا، تو لوگ کہتے کہ خود کلامی کر رہا ہے، اپنے آپ سے بات کر رہا ہے۔ تو اپنے آپ سے بات کرنا جو ہے یہ تو عیب میں شمار ہوتا ہے کہ بھئی اس کے اوپر کوئی اثر ہے، یہ اپنے آپ سے بات کرتا ہے، اس کو لوگ مجنوں کہتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جبل نور چلا گیا، میرے قدم خود جبل نور کی طرف گئے، کسی اور پہاڑ کی طرف نہیں گئے، اور جبل نور کے اوپر واقع غار حرا، میں غار حرا میں پہنچا، اور میں نے وہاں اللہ تعالیٰ سے خوب کلام کیا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ میری اہلیہ حضرت خدیجہ اللہ تعالیٰ عنہا وہ پانی، ستو اور جو کا دلیا لے کر کے میرے لیے آیا کرتی تھی۔ تقریباً 2.5 اور 3.25 ہزار فٹ کے درمیان اس کی بلندی ہے۔ اب تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے،
تو زمین سے اس کا لیول کیا ہے آپ خود ہی سرچ کیجئے، نیٹ آپ کے پاس ہے تو پتہ چل جائے گا۔ اس زمانے میں سنگ ریزے تھے، راستے بنے ہوئے نہیں تھے، اب تو راستے بنے ہوئے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ جو ہے کبھی کبھی روزانہ اور کبھی کبھی ایک ایک دن کا وقفہ کر کے اوپر جایا کرتی تھیں اور یہ پانی اور یہ سامان سب پہنچاتی تھی۔ مشکیزہ جو ہے اس کے اندر 20 لیٹر پانی آتا ہے، 20 لیٹر۔ آپ کے گھر میں اگر منرل واٹر آتا ہو ڈسپینسر کے لیے تو وہ 19 لیٹر کا ہوتا ہے، کبھی اس کو اٹھا کر کے دیکھیے۔ آپ اٹھا کر اس کو ڈسپینسر پہ رکھیں گے، سانس پھول جائے گی آپ کی، ہانپنے لگیں گے آپ۔ حالانکہ 1 منٹ کا عمل ہے، اٹھانا اور ڈسپینسر پہ پلٹ دینا، بس 1 منٹ میں ہانپ جائیں گے۔ اور 20 لیٹر پانی کا مشکیزہ اپنی پشت پر لے کر حضرت خدیجہ جایا کرتی تھی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور جب پہلی مرتبہ نزول قرآن سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئیں، برکت کے لیے ہم مل کر کے پڑھ لیتے ہیں۔ پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، اقرأ خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں پہلے نازل ہوئیں، اور حضور علیہ السلام ان آیات کے نزول کے بعد پہاڑ سے، غار سے نیچے اپنے گھر تشریف لائے۔ اور جب آپ اپنے گھر تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ نے اپنی یہ ساری کیفیت نزول قرآن سے قبل اور نزول قرآن کے بعد اس کو بیان کیا۔ اور پھر حضرت خدیجہ آپ کو ساتھ لے کر حضرت ورقہ بن نوفل جو حضرت خدیجہ کے چچا تھے ان کے پاس گئیں۔ حضرت ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یقیناً آپ اس قابل ہیں کہ آپ پر اللہ کا کلام نازل ہو، یہ بتائیے کہ وہ کون سا فرشتہ ہے۔ انہوں نے ناموس کہا تھا کہ جس ناموس کے ذریعے یہ کلام نازل ہوا ہے وہ بتائیے۔ تو یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ ناموس جو ہے یہ بہت زیادہ تقدس معاب شخصیات کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو جب حضور کی خدمت میں آنے والا اس کے لیے ورقہ بن نوفل یہ کہیں کہ یہ تو ناموس اکبر ہے حضرت جبرائیل کو، کہ یہ جو کلام لایا ہے جبرائیل یہ ناموس اکبر ہے، تو ذرا پھر سوچئے کہ حضور کی عزت و ناموس کا مقام کیا ہوگا۔ خادم ناموس اکبر ہے، خادم ناموس اکبر ہے، تو جو مخدوم ہے اس کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا۔ تو اسی لیے عزت و ناموس رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہر امتی اور ہر مسلمان، ہر سرکار کا غلام وہ یہ کہتا ہے نا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ غلام ہے اور غلامی رسول میں جو نہ ہو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کی عزت و ناموس، اللہ اکبر۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے کیونکہ ایک بڑی ذمہ داری اللہ نے عطا فرمائی تھی، تو جب کوئی ذمہ داری ملتی ہے
تو اس ذمہ داری کے نتیجے میں شخصیت میں اور ذات میں بڑا انقلاب آتا ہے، تو اسی انقلاب کے نتیجے میں آپ کی طبیعت اور آپ کے مزاج میں گویا موسم گرم ہونے کے باوجود ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ تو جو آپ نے فرمایا کہ مجھے کمبل اوڑھا دو، تو آپ کو کمبل اوڑھا دیا گیا۔ بعض لوگوں نے اس سے دوسرا ہی نتیجہ نکالا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام گویا انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ بعض لوگوں نے یہ کہا، جبھی تو وہ گھبرا گئے، کہنے لگے حضرت خدیجہ سے کہ مجھے کمبل اڑا دو۔ انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ دیکھیے، رسول محنت کر کے کوئی نہیں بنتا، رسول کا انتخاب ہوتا ہے، اور جس رسول کے صدقے پوری دنیا بنی ہو، سبحان اللہ، اور جس رسول کے سینہ اقدس کی زیارت کی وجہ سے 1,24,000 کو نبوت و رسالت ملی ہو، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کو نہیں معلوم؟ آپ کو معلوم ہے، لیکن آپ کسی بھی کیفیت کو چھپاتے نہیں ہیں۔ بات یہ ہے، یعنی اگر آپ کو کچھ ٹھنڈک کا احساس ہوا تو آپ نے اسے بتا دیا۔ آپ کسی کیفیت کو چھپا نہیں رہے، آپ اسے بتا رہے ہیں، اور لوگوں نے اس سے ایک غلط مطلب لے لیا۔ اور ایک دوسری بات بھی عرض کروں، یہیں پر کہہ دوں، اگرچہ وہ 3 سال کے بعد کی بات تقریباً بعض لوگوں نے بیان کی ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بہت بڑا تسامح ہو گیا ہے، یا پھر کسی نے امام بخاری کو بدنام کرنے کے لیے اس روایت کو اس میں ڈال دیا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس حضرت جبرائیل آتے رہے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ 3 سال کا وقفہ آ گیا، اور جب 3 سال کا وقفہ آ گیا تو جبل نور پر سے آپ نیچے چھلانگ لگا کر خودکشی کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، معاذ اللہ۔ تو حضرت جبرائیل سامنے کے پہاڑ پر آ گئے اور کہنے لگے کہ نہیں یا رسول اللہ، ایسا نہیں کیجیے گا، میں بہت جلد اللہ کا کلام لے کر آؤں گا۔ تو ایسی کوشش روایت میں ہے کہ 3 مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسی کوشش کی، معاذ اللہ۔ دیکھیے، جو یقین سے خالی ہو وہ ایسی کوشش کرے گا۔ اچھا، پھر خودکشی تو انتہائی ایسے مرحلے پر ہے جہاں تدبر ناکام ہو جائے، جہاں تفکر ناکام ہو جائے، جہاں شعور ناکام ہو جائے، جہاں عقل جواب دے جائے، تو وہاں پر یہ کام ہوتا ہے کہ جیسے ایک آدمی نے سب کچھ برباد کر دیا، مکان بھی بیچ دیا، کاروبار بھی ختم، سب کچھ ختم ہے نا، بیوی بھی چلی گئی، بچے بھی ناراض ہو کے چلے گئے، اب روٹی کے لالے پڑ گئے، تو اس نے کہا اب کیا کروں؟ تو نیٹی جیٹی جاؤں اور سمندر میں چھلانگ لگا دوں اور خودکشی کر لوں۔ تو خودکشی بالکل انتہائی درجے پر ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا تدبر، اللہ اکبر، کہ جن کے تدبر کے نتیجے میں 57 لڑائیاں ہوں اور صرف 254 افراد شہید ہوں، ہے نا، اور دنیا والے جو اس 20ویں صدی میں جن کا تدبر ہو، برطانیہ کا وزیر اعظم ہو اور جرمنی کا ہٹلر ہو، تو ان کا تدبر ایٹم بم تو بنا لیتا ہے، لیکن 2.5 کروڑ انسان جنگ عظیم دوم میں مروا دیتے ہیں۔ 2.5 کروڑ مروا دیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگرانی میں جو جنگیں ہوئی، اس میں 250، تو کہاں 250 کہاں 2.5 کروڑ، ذرا غور تو فرمائیے آپ۔ تو بات کیا ہے؟ یہ بڑی سازش ہے، اور یہ کوئی یہودیوں کی طرف سے سازش ہوئی تھی، جس کی وجہ سے روایت کو اس طرح افراط و تفریط کا شکار بنا دیا گیا، جس کی شریعت میں
خودکشی حرام ہو، وہ رسول خودکشی کرنے لگے، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ بتائیے، ہو سکتا ہے ایسا؟ تو پیارے آقا علیہ السلام کی مبارک زندگی پر یہ تہمت ہے، اور شدید ترین تہمت ہے، اور ہر مسلمان کو اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کبھی مایوس نہیں ہوئے، اور کبھی بھی آپ نا امید نہیں ہوئے۔ آپ ہی کے نسبت رکھنے والے امتیوں کو خطاب کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ قل یا عبادی الذین، کہ اے محبوب تم فرماؤ کہ اے میرے غلاموں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ہے نا۔ اللہ نے اپنے بندوں کو نہیں، بلکہ وہ بندے جو مسلمان ہیں انہیں حضور کا غلام کہا، کہ حضور سے کہا کہ تم کہو یا عبادی، اے میرے غلاموں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ تو اس لیے یہ مضمون ذرا اہم ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھیے۔ پیارے آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر میں حکم فرمایا تھا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھ کر اپنے حسن و جمال کی رعنائی بکھیرنے والے محبوب کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو ڈراؤ۔ اور اللہ نے فرمایا تھا کہ اپنے ددیال سے آغاز کرو، تو تبلیغ دین کا آغاز ددیال سے کیا۔ تمام چچاؤں کو بلایا تو چچیاں بھی آ گئیں، تمام پھپھیوں کو بلایا تو سارے پھپھا بھی آ گئے۔ ہمارا آج کا مضمون یہاں نزول قرآن تک ہی تھا، تو ہم نزول قرآن کے مرحلے پر آ گئے، اور اب تبلیغ دین کا سلسلہ شروع ہوگا، اور اس پر پھر ہماری گفتگو جو ہے جاری ہوگی۔ پھر مکۃ المکرمہ میں صحابہ کرام پر ہونے والے مظالم، اس کو بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ کل احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج کا جو مضمون ہے، اس حوالے سے کسی کو بھی کوئی اگر سوال کرنا ہو تو وہ سوال کر سکتے ہیں آج کے مضمون کے حوالے سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 سال کی عمر کے اندر قید پڑا تھا، بات اس کے لیے تھوڑا سا مجھے سمجھا۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں جب قحط پڑا ہے تو اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ ایک بڑی یعنی انتقامی بنیاد پر جنگ ہو گئی تھی، جس کو حرب الفجار کہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جنگ میں مصروف ہو گئے سب۔ تو غذائی اجناس حاصل کرنے کے لیے وہاں تجارت پہ جو لوگ جاتے تھے، صنعا، یمن یا دمشق، تو وہ نہیں گئے۔ قرآن مجید میں تجارتی قافلوں کا ذکر اللہ نے سورہ قریش میں فرمایا ہے کہ رحلۃ الشتاء والصیف، تو اس طرح یہ قریش گئے نہیں، تو پھر وہ قحط پڑ گیا، لوگوں کو روٹی کے لالے پڑ گئے۔ تو جب روٹی کے لالے پڑے اور مویشی جو تھے وہ بھی مرنے لگے، تو حضرت ابو طالب نے حضور علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا اور مینا کے میدان میں آ گئے، اور مینا کے میدان میں آ کر اور بھی لوگ آ گئے ساتھ میں، تو انہوں نے کعبے کی طرف رخ کر کے اور یہ کہا، بلکہ گود میں اٹھا کر کہا کہ اے اللہ، میں ایک ایسے تکریم والے چہرے کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، اے رب کعبہ، تیری بارگاہ میں درخواست ہے کہ میرے اس بھتیجے کے وسیلے سے بارش برسا دے۔ تو بس بادل دور دور تک نہیں تھے، اچانک بادل آئے اور پھر برس پڑے، اور خوب بارش ہوئی، اور سبزہ بھی اگ گیا۔ اللہ، اور سبزہ بھی اگ گیا، اور وہی سبزہ جو ہے وہ استعمال ہوا۔ اور اس کے بعد یاد رکھیے کہ آج تک بڑی بارشیں ہوئی ہیں مگر سبزہ نہیں ہوگا۔ ابھی جو اس سال کچھ بارشیں ہوئی تھی تو مکہ کے پہاڑوں پر تو نہیں، دور دراز
حدیبیہ کے پہاڑوں پر سبزہ آیا، اس کی تصویریں میں نے خود بنائی تھی حج کے موقع پر، تو وہ دیکھیں تو حضور نے فرمایا تھا کہ اب مکہ میں سبزہ نہیں ہوگا، ہاں قیامت جب قریب آئے گی اس کے آثار ظاہر ہوں گے تو پھر ایسی بارشیں ہوں گی کہ مکہ کے پہاڑوں پر سبزہ ہو جائے، اور جب سبزہ اگ جائے تو پھر تم قیامت کا انتظار کرنا اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا اور توبہ و استغفار کرنا۔ تو یہ آثار بھی بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ دیکھیے پچھلی قوموں پر عذاب آیا، ان کو 1 منٹ کی مہلت نہیں دی گئی، ہمیں اتنی مہلت مل رہی ہے، اللہ اکبر کتنی مہلت مل رہی ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ مہلت بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ ایک سوال، حضرت ختیجہ کے لیے تجارت کے لیے آپ نے مقرر کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات تو نہیں ہوئی تھی؟ نہیں ہوئی تھی۔ نہیں تو وہ کس طریقے سے ملاقات ہوئی؟ تھوڑا سا ڈیٹیل۔ نہیں بس وہ حضرت نفیسہ کے ذریعے، حضرت نفیسہ کے ذریعے ملاقات ہوئی۔ طالب کا بھی تھوڑا سا اس میں۔ ہاں بالکل ہے، جناب ابو طالب نے باقاعدہ طور پہ اجازت دی، نکاح کا خطبہ پڑھا۔ ہاں پہلے ہم دعا کرتے ہیں یا پہلے قرآن اندازی؟ ہاں قرآن اندازی ہو رہی ہے، خواتین کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی۔ ہاں ان سے صدر صاحب سے کروائیے قرآن اندازی۔ حضرت محترم توحید کو باتیں سماعت فرما لیں۔ ایک تو یہ کہ الحمدللہ ہم نے پینفلیکس طریقہ وائرل کی عقائد سنت کو اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت یہاں بیان ہو رہی ہے، تو معلوم ہونا چاہیے کہ الحمدللہ ہمارا عقیدہ قرآن اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت یہی ہے مطابق۔ بے شک بے شک ان کی سیرت بیان ہو رہی ہے اور ہمارا عقیدہ بھی بیان ہو رہا ہے۔ آج آپ سن رہے ہیں سرکار دو عالم علیہ السلام کے بچپن کے بارے میں، حضور علیہ السلام کے والدین کریمین کے بارے میں، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے